الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا بلال بیان واور اردو کې ده ان شاء الله حبيبنا وحبيب اکبر حسین اور گروپونو کې دا شعر کې دا بیان وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن
إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل كما صليت على عزیزان گرامی، ڈیرہ اسماعیل خان حلقہ ڈکی سے دو والا کے گرد و نواح کے علماء کرام، اور نوجوانان اور دیگر چھوٹے بڑے ساتھیوں اور بھائیوں، جب پاکستان اور ہندوستان آپس میں جدا ہو رہے تھے، ہندوستان سے مسلمان ہجرت کرنے لگے، تو ایک ماموں اور ایک بھانجا، ماموں عمر میں بڑا اور بھانجا عمر میں چھوٹا تھا، اپنے تمام خاندان اور رشتہ داروں سے کٹ گئے، اپنے بھانجے کو ہاتھ سے پکڑ کر کے پاکستان آنے والا ماموں خدا کا کرنا تھا کہ پاکستان پہنچتے ہی افراتفری کے دوران ماموں اور بھانجا بھی ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ ماموں نے کافی کوشش کی اپنے بھانجے کو پانے کے لیے، بھانجے نے بھی کافی شور مچایا، رویا، چیخا، مگر زمانے نے ایک کو دوسرے سے ایسے جدا کیا کہ پھر نہ ملے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچہ نوجوان ہوا، ماموں بوڑھا ہو گیا، بچے نے کافی دولت کمائی، مال کمایا، بہت مالدار بن گیا، عظیم الشان حویلی اور بنگلہ بنایا، نوکر کے تلاش میں رہتا تھا کہ کہیں نوکر رکھ لوں میرے اس بنگلے کے دیکھ بھال کے لیے۔ ماموں بوڑھا ہو گیا تھا، نوکری کے تلاش میں گھومتے گھومتے بھانجے کے ساتھ ملا، مگر ایک دوسری کی معرفت نہیں تھی، رشتہ انتہائی قریب تھا، تعلق بہت پرانا تھا، ایک دوسرے کے پیچھے روتے بھی تھے، مگر ایک چیز بیچ میں نہیں تھی جس کو لوگ کہتے ہیں معرفت۔ کیا کہتے ہیں؟ ذرا زور سے بولو، کیا کہتے ہیں؟ معرفت، پہچان نہیں تھی۔ نوجوان نے کہا
میں نوکر کے تلاش میں ہوں. بوڑھا مارے مارے نوکریوں کے تلاش میں گھومتے گھومتے اپنے بھانجے کے پاس پہنچ گیا. پہچانتے تو ایک دوسرے کو گلے لگاتے مگر ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے. ایسے دوالو ماموں نے منتیں کر کے نوجوان کو کہا، نوجوان تم نے نوکر رکھنا ہے، میں بہت غریب اور لاچار ہوں، اپنے اقربا اور رشتہ داروں سے چھوٹا ہوا ہوں، مارے مارے پھر رہا ہوں، 2 وقت کا کھانا بھی مجھے میسر نہیں. اگر آپ مہربانی کرے اور مجھے نوکر رکھنے میں تنخواہ بھی لینے والا نہیں، مجھے صرف 2 وقت کے روٹی کی ضرورت ہے، میں انتہائی محتاج اور لاچار اور غریب اور بے بس ہو گیا ہوں. نوجوان نے دولت کے نشے میں، مال کے نشے میں دل کے اندر سوچا کہ مفت کا نوکر مل رہا ہے. انہوں نے اس کو کہا، بابے ٹھیک ہے آپ یہاں رہے، بنگلے کا دیکھ بھال بھی تمہاری ذمہ داری، صفائی بھی تیری ذمہ داری، فلان فلان کام تیری ذمہ داری، میں تمہیں 2 وقت کی روٹی دیا کروں گا. بوڑھے نے کہا کہ الحمدللہ جگہ مل گئی رہنے کے لیے، مکان مل گیا کھانے پینے کے لیے، اللہ کا شکر ادا کیا. وقت گزرتا رہا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نوجوان اس بوڑھے کا گرفت کرتا رہا. ایک تھوڑا سا نکتہ ہوتا تھا، تھوڑی سی غلطی ہوتی تھی، نوجوان بڑا بفر جاتا تھا اور غصے کرتا، اس کو ڈانٹتا، اس کو برا بلا کہتا، اس لیے کہ پہچان ایسے دوالو پہچان نہیں تھی. ذرا زور سے بولو پہچان. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے مگر تمہاری آواز مجھ تک نہیں پہنچتی. ذرا زور سے بولو کہ پہچان نہیں تھی، تاکہ میں سن بھی لوں اور تمہارا اقرار بھی اللہ کے سامنے آ جائے. اللہ اللہ، ایک دن بوڑھے سے کچھ کوتاہی ہو گئی، آسمان نیچے اتر گیا، زمین اوپر چڑھ گئی. نوجوان نے غصے میں آ کر گالیاں بکی، بوڑھے کو ایسا رگڑا لگا دیا، اتنی بھی عزتی دی کہ بوڑھا مایوس ہو گیا، بڑا پریشان ہو گیا. اس دکھ کا پتہ تم لوگوں کو نہیں چلے گا، ذرا دکھ والوں سے پوچھ لیجیو. اللہ ہمیں محتاج کسی کا نہ بنا دے. بہت پریشان ہوا، بوڑھے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئے اور نوجوان سے رخصت لینی چاہی اور کہا، نوجوان سلام کرتا ہوں میں تیری خدمت کو، سلام کرتا ہوں میں تیرے کھانے کھلانے کو، تم 2 وقت کی روٹی دیتے ہو، مجھے روح دینے والے تم.
اے لوگوں روح دینے والا کون؟ ذرا زور سے بولو رزق دینے والا کون؟ اے لوگوں، اس نے کہا کہ میں سلام کرتا ہوں تجھے اور میں جا رہا ہوں. میں بھی عزت والا آدمی تھا، بیان کر رہا ہے، فریاد سنا رہا ہے جاتے جاتے. بیٹا میں بھی عزت اور احترام والا تھا، میں بھی کنبے اور خاندان والا تھا، میری بھی چھوٹے چھوٹے بیٹے اور بچے اور بھتیجے اور مال اور دولت تھی. مگر ہندوستان سے ہجرت کرتے وقت میں اپنوں سے بچھڑ گیا، اپنوں سے جدا ہو گیا، اور وہاں سے آتے ہوئے میرا ایک چھوٹا بانجا تھا، اس کی انگلی میں نے تھامی اور میں نے کہا کہ یہ بھی جدا ہو گیا ہے اپنوں سے، میں بھی جدا ہو گیا ہوں، اس کا بھی کوئی آسرا نہیں اور میرا بھی کوئی آسرا نہیں. میں اس کو پالوں گا، میں اس کے ساتھ تعاون کروں گا. اس کو میں نے بیٹے کی طرح تمام تکالیف سے اٹھا لیا، نکال لیا. پاکستان پہنچا تو قدرت کا نظارہ دیکھیے کہ وہ بھی ہاتھوں سے نکل گیا. اب پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا. اگر وہ ہوتا تو وہ میری قدر و احترام کرتا. میں نے اپنی جوانی اس پر لٹائی تھی، میں نے جوانی میں اس کی خدمت کی تھی، میں نے ان کو کپڑے پہنائے تھے، اپنے ہاتھوں سے اس کو غسل دلائے، اپنے ہاتھوں سے اس کو سدھارا تھا. مگر قسمت کی بات ہے کہ وہ مجھ سے جدا ہو گیا. اگر وہ ہوتا تو میرے سر پہ ہاتھ رکھتا، اگر وہ ہوتا تو میری قدر و احترام کرتا. جب بھانجے نے بات سنی فوراً معرفت آ گئی، پہچان لیا کہ یہ بوڑھا کوئی عام بوڑھا نہیں. یہ بوڑھا کون ہے؟ میرا ماموں ہے، وہی میرا پالنے والا ہے، وہی جو میرا ایک عارضی مربی ہے، یہ وہی شخص ہے. پریشانی کے عالم میں فوراً معافی مانگا. جیسے بھی اس کی معرفت آ گئی، اس کو پہچان لیا. جیسے ذہن کے اندر معرفت اتری سے دیوالو، جیسے معرفت اتری فوراً پشیمان ہو گیا، فوراً توبہ کرنے لگا اور فوراً ماموں کو چھومنے لگا اور فوراً معافی مانگنے لگا اور اس کو ہاتھ سے پکڑا اور کہا کہ میں وہی بانجا ہوں، میں وہی غلط کار سے آکار بندہ ہوں جو تم نے مجھے بچپن میں مصیبتوں سے نکالا. ہندوستان سے پاکستان تک جس کو تم لائے، میں وہی بد نصیب بانجا ہوں. مگر اب تک بد نصیبی یہ تھی ماموں جان کہ میں نے تمہیں پہچانا. ذرا زور سے بولو، میں نے تمہیں پہچانا. جیسے ہی پہچانا معافی مانگی اور ماموں نے بھی اس کو گلے سے لگا لیا. ماموں نے بھی بانجے کو پہچان لیا، بانجے نے بھی ماموں کو پہچان لیا. بس بات ہے پہچان کی. کس چیز کی؟ بات ہے پہچان کی. اللہ جل جلالہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا. اللہ نے سارے کائنات کے اندر میوے اور انعامات کے باغات لگا دیے انسانوں کے لیے. سارے انعامات جو گننے سے بھی باہر ہیں. انسان کے جسم کے اندر لکھا کروڑہا نعمتوں کو رب العالمین نے بنا دیا. انسان سے کچھ نہیں مانگتا رب، مانگنے والا انسان ہے. اے ڈیرہ اسماعیل خان کے ساتھیوں، دینے والا کون ہے؟ انسان مانگنے والا ہے، دینے والا داتا کون ہے؟ رب العالمین نے ساری کائنات کو انسان کے لیے پیدا فرمایا. مگر شیطان کی کوشش ہوتی ہے
کہ رحمان اور اس کے بندوں کے درمیان تعارف اور معرفت کے لائن کو کاٹ ڈالے. آسمان سے زمین کی طرف آنے والی جو لائن ہے، وہاں سے جو مخلوق کے ساتھ رابطہ ہے، اس رابطے کا نام کیا ہے؟ قرآن کریم. اس رابطے کا نام کیا ہے؟ قرآن. ذرا آہستہ بولو، رابطے کا نام کیا ہے؟ قرآن. ذرا آہستہ بولو یار، کوئی سنے گا تو گناہ ہو جائے گا. گناہ کی بات کر رہے ہیں. ماشاءاللہ، شان قرآن. وہ رابطہ، وہ تعلق، انبیاء کرام تو آ کر چلے گئے. کل من علیہا فان. اے لوگوں، ساری کائنات فنا ہونے والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. باقی رہنے والی ذات کون ہے؟ ذرا زور سے بولو، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات کون ہے؟ اللہ جل جلالہ نے انبیاء کرام کو بھیجا. سارے کے سارے آ کر چلے گئے، اس لیے کہ انسان دنیا میں آتا ہی اس لیے ہے کہ چلا جائے. لیکن وہ رابطہ اور تعلق جو قائم ہو گیا ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان جو مضبوط واسطہ ہے. لوگ تو کمزور واسطوں پہ ڈٹ رہے ہیں، لوگ کمزور واسطوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ جل جلالہ نے خالق اور مخلوق کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ، سب سے مضبوط لائن، سب سے مضبوط تعلق جو قائم کیا ہے. اے ڈیرہ اسماعیل خان والو، وہ کس کتاب کی وجہ سے ہے؟ یہ ساری دنیا کے اندر دو قومیں رہتی ہیں، ایک مسلمان ہے اور دوسری قوم کافر ہے. کافر قرآن کی وجہ سے کافر ہیں. مسلمان کس وجہ سے ہے؟ کافر قرآن کی وجہ سے کافر، مسلمان قرآن کی وجہ سے. ورنہ کافر اور مسلمان کے درمیان رنگ اور نسل کا کوئی ایسا خاص امتیاز موجود ہو سکتے ہیں کہ کفر والے رنگت میں ہم سے خوبصورت ہوں، عقل میں بھی ہم سے اونچے ہوں، کردار میں بھی ہم سے اونچے ہوں، ٹیکنالوجی میں بھی ہم سے آگے ہوں، مگر فرق اگر ہے تو قرآن کے ماننے اور نہ ماننے کا ہے. کس چیز کا فرق ہے؟ قرآن مان لو تو مسلمان، نہ مانو تو ذرا آہستہ بولو، نہ مانو تو اللہ اکبر. قرآن کریم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا، ماموں اور بانجے کے درمیان تعلقات تو کافی تھے، رشتے تو کافی تھے، مگر پہچان اور معرفت نہ ہونے کی وجہ سے، ایمان سے کہو، ایمان سے بتاؤ، معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ماموں کی خدمت اور ان کی عزت بانجا کر سکا یا نہیں کر سکا؟ اس لیے کہ معرفت ختم ہو گئی تھی. جن لوگوں کو معرفت نہیں ہے وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ لوگ راہ راست پر نہیں آتے. جن کو معرفت ہوتی ہے وہ ان کو دعوت دیتے ہیں، ارے لوگوں اس طرف آؤ. جن کو معرفت نہیں ہوتے، معرفت والے ان سے کہتے ہیں کہ ہمارا خالق اور مالک کون ہے؟ ہمارا معبود کون ہے؟ سجدوں کا لائق کون ہے؟ کس سے مانگنا چاہیے؟ کس کو پکارنا چاہیے؟ کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ اتَّقُوا
لوگوں صرف اور صرف کس سے ڈرو، کس کی عبادت کرو۔ لیکن جو لوگ جانتے نہیں، پہچان جن کو نہیں ہے، ان سے پہچان والے کہتے ہیں کہ اے لوگو آؤ قرآن کی طرف، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ۔ اے لوگو قرآن کریم کو رب العالمین نے نازل فرمایا بالحق، لِإِظْهَارِ الْحَقِّ، بندہ اور خالق کے درمیان، عابد اور معبود کے درمیان جو رشتہ ہے، اس کے اظہار کے لیے رب العالمین نے کس کتاب کو نازل کیا؟ اے انسان، جب تم رب کو نہیں پہچانو گے، اندھیروں میں رہو گے، تمہیں خالق اور مخلوق کے درمیان فرق نظر نہیں آئے گا، تم سمجھو گے نہیں کہ خالق اور مخلوق کیا ہوتی ہے۔ اس میں فرق کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ اعلان کرتے ہیں قرآن کریم کے بارے میں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ امر فرماتے ہیں، اے پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اے ڈیرہ اسماعیل خان کے مسلمانوں، اے دیوبند کی طرف نسبت رکھنے والے مسلمانوں، اے حقیقی اللہ جل جلالہ کی عبادت کرنے والے مسلمانوں، ہم تو سب کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ساری جماعت والوں کو ہم دعوت دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم کسی کو بے دین نہیں کہتے، البتہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو، تم ہمارے بھائی ہو، تم ہمارے اپنے ہو، ہم جس باغ میں کھیل رہے ہیں، ہم جن نعمتوں کا مزہ لے رہے ہیں، اس نعمت کا نام قرآن کریم ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جن مزوں کے اندر، جن باغات کے اندر ہم کھیل رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی ان انعامات کا مزہ چکھ لو۔ جس توحید کو ہم سینے سے لگا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ توحید تم بھی سینے سے لگاؤ۔ جس قرآن کریم کو ہم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، چاہتے ہیں کہ تم بھی اس قرآن کریم کو پڑھو اور پڑھاؤ۔ اللہ جل جلالہ پیغمبر پاک سے فرماتے ہیں، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ پیغمبر، اے ڈیرہ اسماعیل خان کے مسلمانوں، پیغمبر بہت بڑا عالم ہوتا ہے کہ نہیں؟ آواز تم لوگ اتفاق سے نہیں نکالتے، بیچ میں اختلاف ہے، پتہ نہیں ہے کیا بات ہے، یا کھانا نہیں کھایا ہے۔ بتاؤ، پیغمبر سب سے دنیا کے اندر، مخلوق میں پیغمبر سب سے بڑا عالم ہوتا ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے، بہت بڑا عالم ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کے ساتھ بہت سارا علم ہونے کے باوجود، عقل بھی ایمان سے بتاؤ ان میں سب سے زیادہ ہوتی ہے یا نہیں؟ باتیں، خوبصورت باتیں، یہ جو اقوال زرین کے نام سے لوگ بولتے ہیں، ارے جی یہ ہمارے اکابرین کے اقوال زرین ہیں، جی میں ہمارے استاد کے اقوال ہیں، ارے جی یہ ہمارے شیخ کے اقوال ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو، سب سے اعلیٰ اقوال، سب سے بہترین کلام کس کا ہے؟ ذرا زور سے بولو، کس کا ہے؟ ابھی تقریر اس میں نکل جاتی ہے کہ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ زور سے بولو۔ قسم دے دوں تو میرے خیال میں مان جاؤ گے، قسم دے دوں، عہد لکھ لوں، جو لوگ
در سے قسم کھا کے آئے ہیں کہ خدا کی قسم میں اللہ کی توحید کی آواز اونچی نہیں کروں گا، وہ ہاتھ اٹھا دیں۔ اچھا، اگر یہ عزم نہیں کیا ہے تو پھر ذرا کلمہ پڑھ کر کے یہ عہد کر لو کہ جو بھی توحید کی بات ہوتی ہے ہم بلا مانگے اونچی آواز سے جواب دیں گے۔ عہد کرو۔ انشاءاللہ سے عہد نہیں ہوتا یار، پکا عہد کر لو۔ ہاتھ اٹھائے، ذرا اونچا کرو ہاتھ۔ یہ بعض لوگ اتنا ہاتھ اونچا کرتے ہیں کہ اللہ بھی راضی رہے، شیطان بھی ناراض رہے۔ ہم کہتے ہیں قربان جاؤں تمہارے بڑوں اور اپنے بڑوں سے، مگر سب سے اونچے اقوال کس کے ہیں؟ سب سے اونچا کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ جل جلالہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، تمہارا حسن و جمال بھی منظور، تمہارا علم بھی منظور، تمہاری عقل بھی منظور، مگر جب لوگوں سے بات کرنی ہو، جب بیان کرنا ہو، جب تبلیغ کرنی ہو تو بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اے لوگو، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رب العالمین فرماتے ہیں جب تم لوگوں سے بات کرو، جب ان کے سامنے خطبہ دو، جب تقریر کرو تو اپنی باتیں بیان کرنے کی اجازت، اپنے عقل سے بولنے کی اجازت۔ بابے ابھی آپ نے عہد کیا تھا، آواز اونچی نکالا کرو، گھر سے کسی نے بھی عزت کر کے تو نہیں بھیجا۔ بعض گھروں میں ناراض ہوتے ہیں تو پھر باہر بھی ناراض ہوتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بات فرمائیں گے وہ کتنی بڑی عقل کی بات ہوگی، وہ کتنے بڑے علم کی بات ہوگی، مگر رب العالمین نے فرمایا تمہاری بات سے قربان جاؤں، مگر تم نے بات کس کی سنانی ہے؟ اللہ کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے پابند ہیں تو ایمان سے کہو علماء قرآن کے پابند ہوں گے یا نہیں؟ ہوں گے۔ یہ سارے عوام مسلمان قرآن کے پابند ہوں گے یا نہیں؟ ہوں گے۔ سب ہوں۔ اللہ جل جلالہ اعلان فرماتے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک۔ پھر آگے رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اگر تو نے میرے قرآن کے علاوہ کچھ اور بتا دیا لوگوں کو، کچھ اور سنا دیا تو تم نے تبلیغ، تم نے اللہ جل جلالہ کا فریضہ ادا نہیں کی۔ تکبیر، اللہ۔ قرآن، جمعیت اشاعت التوحید و سنت۔ بہرحال
اللہ جل جلالہ نے معرفت کے لیے رب العالمین کو پہچاننے کے لیے اللہ نے کس کو نازل کیا؟ قرآن کو قرآن کو نازل کیا۔ جن لوگوں نے رب العالمین کو نہیں پہچانا، نام سننا الگ بات ہے، اللہ کا نام لینا الگ بات ہے، مگر اللہ جل جلالہ اور اس کے صفات کو پہچاننا اور ان کی صفات کا علم رکھنا یہ الگ بات ہے، اس کی معرفت الگ بات ہے اور اس کا نام لینا الگ بات ہے۔ جن لوگوں نے رب العالمین کو نہیں پہچانا وہ اللہ جل جلالہ کے علاوہ دیگروں کو بلاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ قرآن کریم ان کو گمراہ کہتا ہے، ہمارا مسلمان ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، خود کو مسلمان کہتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، لیکن جب رب العالمین کی معرفت نہیں ہے تو وہ اللہ کے بجائے دوسروں کو بلاتا ہے۔ کس کو بلاتا ہے؟ دوسروں۔ پھر بہانے ڈھونڈتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اللہ جل جلالہ کے علاوہ دوسروں کو محبوب اور معبود بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ما نعبدہم، جی ہم تو ان کی عبادت فضول نہیں کرتے، ان کو تو ہم الہ نہیں سمجھتے، ان کو تو ہم معبود نہیں سمجھتے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو ان کو صرف اس لیے پکارتے ہیں، اس لیے بلاتے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے کس کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بہرحال مجمع کا بھی مزہ نہیں ہے، میرا بھی مزہ نہیں ہے، لیکن جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا مقصد پہلے بھی امیر صاحب نے بیان فرمایا، ہماری جماعت کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ آؤ ہمارے رکنیت فارم پر دستخط کرو، آؤ ہمارا جھنڈا لگاؤ، آؤ ہمیں تسلیم کرو، نہیں۔ مفتی رحمت اللہ صاحب جو یہاں محنت فرماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کی محنت بھی یہی ہے، اے لوگو جس جماعت کے ساتھ تمہارا تعلق ہے تمہیں وہی تعلق مبارک ہو، خواہ تم پیپل سے تعلق رکھتے ہو، مسلم لیگ سے تعلق رکھتے ہو، جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتے ہو، سپاہ صحابہ سے تعلق رکھتے ہو، سارے کے سارے ہمارے بھائی ہیں۔ ہم صرف ایک بات کرتے ہیں، اپنی مسجد میں رہ کر اپنی جماعت کے ساتھ وابستہ رہ کر کس چیز کو سیکھ لو؟ قرآن کو۔ کس چیز کو سیکھ لو؟ قرآن کو سیکھ۔ جب قرآن کو سیکھو گے تو رب کو پہچان لو، جب قرآن کو نہیں سیکھو گے تو رب العالمین کی پہچان نہیں ہوگی، اور انہی اختلافات کے اندر بٹ کے رہیں گے۔ ہمیشہ میں تیرا دشمن اور تم میرے دشمن، آپس میں دست و مشت بگریمان ہوں گے، کفار کے لیے ہم کمزور ہوں گے، لیکن اگر ہم نے قرآن پر عمل کیا۔ کہتے ہیں لوگ بہت دور سے آئے ہیں، لوگ نہیں ہیں، شیو بوڑھے بہت دور سے آئے ہیں۔ لوگ تو نوجوان ہوتے ہیں، لوگ تو زندہ ہوتے ہیں، مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ سارے مردے آئے، ویسے لوگ کہتے ہیں کہ مردے۔ اونچا آواز کرو یار، اونچا اونچا جواب دو نا۔ نہیں کچھ بھی نہ بولو، گناہ ہو جائے گا۔
میں ہمیشہ جب بیان